لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في ہمارے پہلے مقرر ہیں جو اس کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے پروفیسر ایوب منیر صاحب۔ محترم پروفیسر ایوب منیر صاحب، آپ ہمارے امور خارجہ کے جو ہیں وہ نائب ناظم بھی ہیں اور انگلش کے پروفیسر ہیں ماشاءاللہ۔ پروفیسر ایوب منیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، محترم حافظ محمد ادریس صاحب، حافظ ساجد انور صاحب، محمد انور گندر صاحب، آیان ملت اور بھائیوں اور بہنوں، میں پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ انگریزی میں زیر تعلیم تھا، تو ہمارے استاد افتخار احمد صاحب نے بتایا کہ ولیم شیکسپیئر پر 4665 پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ جب موضوعات ختم ہو گئے تو وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ شیکسپیئر کی داڑھی کا اوریجنل رنگ براؤن تھا یا بلیک تھا یا وائٹ تھا۔ تو میں نے پوچھا سر وہ اس لیے کیوں کرتے رہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے اپنے اکابرین کو زندہ رکھنا ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ ریسرچ کا کام جاری رکھتے ہیں۔ بائرن، شیلی، کیٹس، ایزرا پاؤنڈ اور جدید شاعر، آپ کسی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے اور نعیم صاحب کی شاعری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بالکل برابر کے آئیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آیان کو زندہ رکھتے ہیں اور ہمیں اپنے آیان کو زندہ رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں تو میں بالکل حاضر نہ ہوتا، لیکن 2-4 لائنیں جو لکھی ہیں میں وہ پیش کرتا ہوں۔ نعیم صدیقی بطور شاعر زندہ تابندہ پائندہ شاعر ہے۔ یہ زوبیہ لطیف کا تحقیقی مقالہ ہے۔ اس مقالے کی نگرانی ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے کی۔ یہ ایک اہم دستاویز ہے اور اس اہم کتاب کی اشاعت پر میں ادارہ معارف اسلامی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جی آپ جاری رکھیں۔ اس کتاب کے 9 باب ہیں۔ اس میں جناب نعیم صدیقی کے سمانے، نظریہ شعر و ادب، غزلیات، نعت گوئی، رزمیہ شاعری پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انتہائی اہم معلومات کو چند 100 صفحات میں شامل کر دیا گیا ہے۔ میں صرف 3 حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، الف سے لے کر یہ تک اور نعیم صدیقی سے لے کر نعیم صدیقی تک۔ نعیم صدیقی ایک نظریہ کا نام ہے، ادب برائے زندگی کا نام ہے۔ انہیں ملک و قوم کا غم گھلائے رکھتا ہے، وہ نئے نئے موضوعات تلاش کرتے ہیں اور اس کو شعر و آہنگ کا رنگ دے دیتے ہیں۔ نعیم کی خوبی یہ ہے نہ کلام فروخت کیا، نہ زبان فروخت کی، نہ سٹائل فروخت کیا، نہ لفظ فروخت کیا اور نہ اپنا جملہ فروخت کیا۔ اسلامی نظریات کی ترویج میں جس اعتماد اور مسلسل جدوجہد کا اظہار نعیم صدیقی کی شاعری میں نظر آتا ہے وہ ان کے ہم اثر شعراء میں عنقا ہے۔ علامہ اقبال اور سید مودودی کی طرح وہ عالم اسلام کی بات کرتے ہیں، نشأت ثانیہ کی بات کرتے ہیں، نئی زندگی، نئی تابندگی کی بات کرتے ہیں، افغانستان کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں اور جہاں بھی مظلوم مسلمان نظر آتا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ شاید مظلومہ کے غم پر مرثیہ لکھنے والا نعیم صدیقی سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے۔ نعیم صدیقی کے ہاں احساس کی آنچ تیز ہے۔ وہ اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنی برادری کی سربلندی نہیں چاہتے، امت مسلمہ کی سربلندی چاہتے ہیں۔ شاید اسی قصور کی وجہ سے ان کو نظر انداز کیا گیا، ان کو معافی نہیں دی گئی۔ بہرحال میں زوبیہ لطیف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے انتہائی محنت سے تکنیکی انداز میں ایک شاندار کتاب مرتب کی ہے اور اس کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔